نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے چیپٹر غزوات کے بارے میں چند کلمات۔ اس سے پیچھے ہم نے پڑھی تھی غزوات، غزوہ تبوک، غزوہ حنین، فتح مکہ، یہ آلریڈی ہم سب کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنی آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھئی اتنی زیادہ غزوات ہونے کے کیا ریزنز تھے، یا لوگوں کے بارے میں ایک مسکنسیپشنز جو ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ اسلام تو شاید کوئی جنگ و جدل کا کوئی دین ہے۔ تو اس میں بہت اچھے سے وہ بتاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غزوات ہوتی تھی ان کا مقصد کیا ہوتا تھا، کیونکہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جنگ کے معنی کیا ہوتا تھا، قتل و غارت کرنا، لوگوں کا مال لوٹنا، لوگوں کے گھروں کو جلا دینا، عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، اس کی بے حرمتی کی جاتی تھی، زمینوں کی میں فساد، کھیتی باڑی، جانوروں کی تباہ کاری، یہ سارا جو ہے ہمیشہ سے آج بھی اگر آپ دیکھیں ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ، آج بھی جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں ان کا جو اصل مقصد یہ ہوتا ہے پورے پورے شہر، پورے ملک جو ہے وہ ڈیمولش کر دیے جاتے ہیں، اور لوگوں کے کوئی ان کی جان کی پناہ دینے والا یا ان کی عزت کا یا پھر ان کے مال کی کوئی حفاظت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اسلام نے جب آیا تو اسلام نے مکمل طور پہ اس چیز کو بدل دیا اور معنی بدل دیے کہ کسی بھی جنگ کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے، اور جنگ کرنے کا مقصد اسلام نے کہا کہ جو مظلوم ہوتے ہیں، جن کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، ان کی مدد کی جائے، اور اسی طریقے سے جو ظالم ہے اس کو ختم کیا جائے، زمین کے اندر امن اور امان پھیلایا جائے، اسی طریقے سے عدل قائم کیا جائے، کمزوروں کو جو ہے طاقتوروں سے بچایا جائے، اور اسی طریقے سے تمام لوگوں کے لیے آسان کر دیا جائے کہ تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور ایمان کے ساتھ ظلم جو ہے اس کو ختم کیا جائے گا اور اسلام کا بول بالا کیا جائے۔ اس کا خاص یہی مقصد تھا کسی بھی جنگ کا۔ تو عربوں کے اندر یہ عادت نہیں تھی کہ وہ کسی کے سامنے بھی جھکتے نہیں تھے، اور اگر کہ مثال کے طور پہ کوئی ان کے اوپر ڈومیننٹ بھی ہو جاتا تھا، اگر بالاتر بھی ہو جاتا تھا، لیکن بسائڈ دیٹ کہ اس جنگ کے ہونے کے باوجود وہ کیا کرتے تھے، کسی صورت ہار نہیں مانتے تھے، اور وہ جنگ جو ہے کتنے کتنے سالوں تک چلتی تھی، یعنی کتنے سالوں تک، چھوڑے 100 سال تک، 200 سال تک وہ جنگیں چلتی رہتی تھی، اور وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، اور اس میں پوری نسلیں ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن اسلام نے، جیسے ہمیں پتا ہے کہ اوس و خزرج کی لڑائی جو ہے وہ 100 سال سے زیادہ تک چلی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے، لیکن اسلام جو ہے اس نے آ کے یہ جنگیں ختم کی۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ہم نے غزوات کے بارے میں پڑھا، اگر آپ نے دیکھا تو غزوات زیادہ سے زیادہ کتنی تھی، مہینہ 1.5 مہینہ، ناٹ مور دین دیٹ۔ تو اس میں وہ پوری غزوات جو ہے ختم ہو گئی، اور پھر ان کے بھی کوئی جنگ کا آؤٹ کم ہوتا تھا، یعنی ایسا نہیں تھی کہ وہ ہو گئی اور پھر دوبارہ سے چل رہی ہے، نہیں، بس وہ ایک فیصلہ ہو گیا اینڈ دیٹس اٹ، اس کے بعد وہ غزوہ یا جو بھی جنگ ہوتی تھی وہ ختم ہو جاتی تھی۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات اور جنگوں میں قتل ہونے والے سارے مسلمان، مشرکین، یہود، نصارہ کی تعداد اگر دیکھی جائے سب کو ملا کے تو 1000 سے بھی کم تھی۔ تمام مشرکین کو، مسلمانوں کو، سب کو ملایا جائے تو جتنی بھی غزوات ہم نے یہ پڑھی ہیں ابھی اس پوری کتاب کے اندر، ان تمام غزوات کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی تھی، ان کو سب کو بھی شامل کیا جائے تو جتنے لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے یا مارے گئے ان کی تعداد 1000 سے زیادہ نہیں تھی۔ اور ان غزوات میں جو مدت صرف ہوئی وہ 8 سال سے زیادہ نہیں تھی، یعنی یہ تمام غزوات being in the period of 8 years یہ ساری غزوات ہوئی تھی، کوئی ایسا نہیں کہ یہ ساری غزوات کتنے سال تک چلتی تھی، 8 سال کے اندر اندر یہ ساری غزوات ہوئی تھی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دیکھیں کہ کتنے عرصہ رہے مدینہ میں، 10 سال، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو ہے جتنا بھی 8 سال سے جنگیں اور غزوات ہوئی تھی، باقی اس کے امن کا ہی ٹائم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا وہ نبوت اور رحمت تھی، رسالت اور حکمت تھی، دعوت اور معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ کا فضل اور ایک نعمت خاص تھی کہ اللہ کے تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کا بول بالا کیا اور آج اسلام ہم تک پہنچا۔ پھر ہم چلتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حج، ٹھیک ہے، یہ کس کے بعد ہوا تھا؟ فتح مکہ کے بعد ہو رہا ہے۔ عرب سمجھتے تھے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم جاتے ہیں، عرب اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے،
اور اب تک جو انہوں نے ایک دین قائم کر رکھا تھا وہ کیا تھا کہ بیت اللہ کا، ان کا صرف دین کیا تھا کہ بیت اللہ کا حج کرتے تھے، اور اس حج کا وہ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، خاص اس کے لیے وہ کہتے تھے سیلیبریشنز کی جاتی تھی. اور اصل جو حج تھا ابراہیم علیہ السلام کا وہ نہیں تھا. اس حج کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہو گئی تھی، چینجز کر دی تھی، بدعات آ گئی تھی. اور ہم سب جانتے کہ کس کس طریقے سے ڈھول بجانے اور جو ہے ننگا طواف کیا جاتا تھا، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، اور اس طریقے سے ان کا یہ حج ہوتا تھا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا تو عطا بن اسید رضی اللہ عنہ کو اس کا امیر مقرر کیا. تو اس سال انہی کی امارت میں مسلمان و مشرکین سب نے حج کیا. ٹھیک ہے، یعنی فتح مکہ جب 8 ہجری میں ہوا تھا، فتح مکہ کے بعد جو پہلا حج ہوا تھا اس میں مشرکین کے ہی طریقے پر سب نے حج کیا تھا، جیسے وہ جاہلیت میں کرتے آ رہے تھے، کوئی چینج نہیں آئی تھی. پھر اس کے بعد اس سے اگلے سال 9 ہجری کے اندر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں لوگوں کو بھیجا، ان کو امیر بنایا اور پوری حج کے لیے لوگوں کو بھیجا گیا. ٹھیک ہے، پھر 9 ہجری میں، کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ ابھی جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تو کوئی چینج نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، آلویز ریمبر، اللہ کی طرف سے حکم آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینج کرتے تھے. اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا، حج اسی طریقے پر ہوا جیسے ہو رہا تھا، صرف اس کو کنٹینیو کیا گیا. اب جب اس کے بعد جب پراپر اب یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا حج کے لیے. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذیقعدہ 9 ہجری کے بالکل آخر میں 300 اہل مدینہ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے، یعنی 300 people were with حضرت ابوبکر صدیق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنے 20 اونٹ اور اپنے 5 اونٹ ان کے ساتھ قربانی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 اونٹ اور اپنے حضرت ابوبکر صدیق کے 5 اونٹ تھے جو بھیجے گئے تھے اس حج کے لیے. ٹھیک ہے، اب کوئی لا نہیں آیا. اب جب وہ نکلے ہیں تو وہ یہی سیٹ آف مائنڈ کے ساتھ ہے کہ اسی پرانے طریقے سے حج کیا جائے گا. اور پیچھے سورۃ البرات جو ہے وہ نازل ہو جاتی ہے، یعنی سورہ توبہ کی وہ آیات نازل ہو جاتی ہیں جو آپ نے پڑھی ہو کہ جس پہ کہہ دیا گیا کہ اب جو ہے پرانے طریقے سے حج نہیں ہوگا، اور مشرکین کے تمام عہد جو انہوں نے توڑے تھے اس کی وجہ سے کہ اب کوئی عہد جو ہے باقی نہیں رہا. اب 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی کہ اب وہ زمین میں گھوم پھر لیں اور ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بے بس نہیں کر سکتے اللہ کو، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا. البتہ جو مشرکین اپنے عہد پر قائم تھے اسے توڑا نہیں جائے گا، اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی تھی، اس کا عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا. اور پرانے تمام جو ہے طریقے ختم کر دیے گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیات کے ساتھ حضرت علی کو پیچھے بھیجا، حضرت ابوبکر صدیق کے. اگر آپ کو سورہ توبہ اپنی یاد ہو تو اس میں یہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ جب حج اکبر ہوگا، حج اکبر کون سا ہے؟ یعنی جو یوم عرفہ کا دن ہوگا، بڑا دن، اس میں یہ آپ اعلان کر دیں کہ اب جو ہے پرانے سارے طریقے جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. اور پھر حضرت علی جب وہاں گئے تو ان کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ تم امیر بنا کے بھیجے گئے ہو کہ معمور بنا کے، یعنی آئی ایم دا امیر اور یو آر دا امیر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں معمور ہوں، آپ ہی امیر ہیں. اور پھر حضرت ابوبکر کے پیچھے وہ نماز پڑھتے رہے تھے. اور پھر جب حج کا دن آیا یعنی 10ویں تاریخ کو قربانی کا دن آیا، ٹھیک ہے، 10th of ذی الحج، تو اس پہ جو ہے حضرت علی نے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں پر سورہ برات کی آیات پڑھی جس پہ عہد توڑنے، مہلت دینے اور پابندی کرنے والوں کا عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا. حضرت ابوبکر نے جن لوگوں کو یہ بھیج کر یہ منادی کرا دی کہ اس سال کے بعد اب کوئی مشرک حج نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے مشرک حج کرتے تھے، یہاں پر آ کر مشرک حج نہیں کرے گا، اور آج کے بعد کوئی بھی بیت اللہ کا ننگا طواف نہیں کرتا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اب اتنے عرصے تک تو آپ دیکھیں کہ مشرکین کی اور جو بھی مسلمانوں کی آپس میں کشمکش برپا تھی. کبھی ان کا ڈول وہ کہتے ہیں نا بھاری ہوتا، کبھی ان کا ہوتا. باقی عرب جو ہے وہ صرف کیا کر رہے تھے، واچ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ اب جو ہے کون کس کا کعبہ کے اوپر اور مکہ کے اوپر جو ہے قبضہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر اس چیز کا پوری ان کو اس چیز کے بارے میں they were sure کہ جو یعنی مکہ کے اوپر جس کا حکومت ہوگی وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اس کی اللہ تعالیٰ سائٹ پہ ہے.
تو جب فتح مکہ ہو گیا تو ان کو اس بات کا احساس ہو گیا، کیونکہ ان کے سامنے اصحاب فیل کا جو واقعہ تھا وہ سب کے سامنے ہو گیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو کیسے بچایا تھا۔ تو اب یہاں پہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں داخل ہو گئے اور آپ کا مکہ کے اوپر غلبہ ہو گیا، تو اب ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اب سچے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تمام جو ہے ڈفرینٹ ڈیلیگیشنز اور ڈفرینٹ وفود جو ہیں وہ آ رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے شروع ہو گئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ عربوں کے تانتا بن گیا تھا، کچھ تو جو ہے آ کے مسلمان ہو گئے، پوری ان کی قوم مسلمان ہو گئی، کچھ جو آ کے وہ جو ہے کہنے لگے کہ اچھا چلے ہم کوئی ڈیل کر لیتے ہیں، ڈیل کے اس میں آ گئے کہ ابھی تو آپ جب تک زندہ ہے تو ٹھیک ہے ہم آپ کے انڈر ہیں، لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ ہمیں اپنے پیچھے چھوڑ دیں کہ ہم آپ کی وراثت یعنی وارث ہو جائیں گے جو آپ کی نبوت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کی، اور جس نے اسلام قبول کیا اس کو ویلکم کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے جو میں نے آپ کو کام دیا تھا کہ بھئی آپ نے یہ پورا چیپٹر پڑھ کے آنا ہے، جس میں وفود کا مقصد کیا تھا کہ کوئی آیا تھا اپنی قیدیوں کو اور چھڑانے کے لیے کہ بھئی، اور کوئی آیا تھا کہ بھئی آپ جزیہ لے لیں اور ہم آپ کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں گے، ان کا بھی جزیہ قبول کیا گیا تھا۔ آلویز ریمبر جزیہ از جسٹ لائک اے ٹیکس، ہم ٹیکس پے کریں گے اور ہم یہاں پہ آپ ہمیں تنگ کریں گے نہ ہم آپ کو تنگ کریں گے، اس کو بھی قبول کیا گیا تھا۔ پھر کچھ وفود آئے تھے کہ جنہوں نے آتے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، ٹھیک ہے، ان کا اسلام جو ہے قبول کیا گیا تھا۔ کچھ نے جو ہے جب یہ کہا کہ بھئی اسلام کی طرف رغبت نہیں کی اور اگر کوئی ڈیل کرنی چاہی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی ڈیل جو ہے اس کو قبول نہیں کیا تھا۔ پھر یاد رکھیں کہ جتنے بھی وفود آئے تھے نا، جو بھی دے آر جسٹ لائک آپ کے پاس کوئی بھی کسی ملک کے ڈیلیگیشنز آتی ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ان کا استقبال کرتے تھے، ان کو عزت دی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا درجہ تو کسی کا نہیں تھا، آپ ایک نبی تھے، لیکن اس کے باوجود جتنے بھی ایسے وفود آتے تھے اور امبیسڈرز آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عزت دیتے تھے، ان کے اس چیز کا خیال کیا جاتا تھا، ان کو گفٹس دے کے رخصت کیا جاتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی طرف ترغیب بھی دیتے تھے، اور جو بھی ایمان اور شریعت کی باتیں تھے وہ سکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ جا کے اپنے پیچھے والوں کو سکھاؤ یہ بات۔ تو جو لوگ آئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے دین کی باتیں سیکھے تھے، جنہوں نے یعنی ایکسیپٹ کر لیا تھا، وہ پھر جا کے انہوں نے اپنے پورے قبیلوں کو اسلام کی دعوت دی اور پورے جو ہے ان کے علاقے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، ایکسیپٹ فیو آف دیم، جیسے مسلمہ کذاب جیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے کیا اسلام قبول نہیں کیا اور جا کے پھر کیا بسائڈ دیٹ نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا، تو ان کے خلاف پھر جو ہے ہتھیار اٹھایا گیا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں پھر ان کو قتل کیا گیا۔ تو ان میں کچھ وفود ہیں جیسے قبیلہ عبد القیس کا وفد آیا تھا، ٹھیک ہے، پھر اسی طریقے سعد بن بکر رئیس دمام بن سلبہ کا وفد آیا تھا، جنہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی خوبصورت ایک ان کا، اگر آپ اس میں پڑھے کہ بیان ہے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں بار بار پوچھا اور ہر بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ سو اٹس اے ویری بیوٹیفل کنورسیشن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ہے۔ اور پھر عبادات کے بارے میں پوچھا کہ کیا 5 نمازیں فرض ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس نے سچ کہا۔ پھر اس نے جو ہے قسم دے کے پوچھا، اور ہر چیز پہ قسم دے کے پوچھتا تھا جسٹ ٹو بی شیور کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر پوچھتا تھا کہ کیا آپ سچے نبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کہتے ہیں کیا زکوٰۃ فرض ہے، آپ نے کہا ہاں۔ پھر اس نے اسی طریقے سے رمضان کے مہینوں کے بارے میں پوچھا، پھر اس نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا گیا ہے، تو آپ نے کہا کہ ہاں۔ اور پھر اس نے حج کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی کہا کہ ہاں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اس ذات کی قسم جس سے آپ کو رسول بنایا ہے، کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا، آپ نے کہا ہاں۔ تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس پر نہ زیادتی کروں گا اور نہ میں کمی کروں گا، یعنی جو بھی آپ نے فرمایا ہے میں ان تمام باتوں پہ عمل کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو یقیناً یہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو پورے قرآن میں آپ کو پورا یہ نقشہ نظر آئے گا کہ کس طریقے سے اس نے ایک چیز کے بارے میں پوچھا کہ اس کو کس نے پیدا کیا، زمین کو، آسمان کو، پہاڑوں کو، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز پہ اس کو بتاتے رہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ عذرا اور بلی کا ایک وفد آیا تھا،
یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے. پھر بنو اسد بن خزیمہ کا وفد آیا تھا, انہوں نے بھی آ کر آپ سے سیکھا تھا, چند دن رہے, آپ سے فرائض سیکھے, پہ واپس چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تحائف کے ساتھ جو ہے واپس بھیجا. پھر تجیب کا وفد آیا تھا, ٹھیک ہے, یہ بھی اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا. پھر بنی فزارہ کا وفد آیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی. انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھرپور بارش اور رحمت کامل سے نواز. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی تھی. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خوبصورت اخلاق ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کو دعوت بھی دے رہے ہیں, ان کو تحائف بھی دے رہے ہیں, اچھے اخلاق سے بھی پیش آ رہے ہیں, ویلکم بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ پھر کیا ہے کہ ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں. یعنی ایک لیڈر کا کتنا خوبصورت کردار آپ کو اس میں نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں. پھر نجران کا وفد آیا تھا, ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے عیسائی تھے, اور کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے. اور آپ نے سورہ آل عمران میں اگر آپ کو یاد, آپ نے پڑھا تھا کہ کس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کی جو ہے وہ آ کے دعوت دی تھی. کہ مباہلہ کیا تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم دونوں باہر نکلیں گے اور ایک دوسرے پہ قسمیں کھائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جھوٹا اس پہ اللہ تعالیٰ کی عذاب آئے اور لعنت ہو. تو پھر جب ان کے بڑے ایک جو سردار تھا, جو ان کا عالم تھا, تو اسے کہا کہ میں واقعی دیکھتا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا. تو پھر وہ بیک آؤٹ کر گئے تھے اور یہ سب نہیں ہوا تھا, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے نجران کے یہ واپس چلے گئے تھے, اور ان کے 2 آدمی مسلمان ہوئے تھے, اور پھر ان کے ذریعے, جبکہ بڑے بڑے لیڈرز نہیں مسلمان ہوئے, لیکن وہ 2 انسان جو مسلمان ہوئے تھے ان کی وجہ سے باقی سب لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے. بہت سارے لوگ ان کے مسلمان ہو گئے. پھر اہل طائف کا وفد آیا تھا, کس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کو یاد ہو غزوہ حنین کے بعد طائف کا جو محاصرہ کر لیا تھا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کے آ گئے تھے. اگر آپ کو یاد ہو, پیچھے یہ بھی ہم نے پڑھا ہے پچھلی کلاس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ بس آپ چھوڑ گئے ان کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تھے. تو عروہ بن مسعود ثقفی جو ہے اس کے بعد آیا تھا مدینہ میں, اور آپ سے ملا, مسلمان ہو گیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے جا کے کس طریقے سے اسلام پھیلایا تھا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا کہ ابھی آپ اپنے اسلام کو چھپائے رکھیں, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, میری قوم کے لوگ مجھے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو جب انہوں نے جا کے اپنے اسلام کے لوگوں کو دعوت دی, کھلم کھلا جو ہے انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ مسلمان ہو گئے ہو, تو لوگوں نے تیر مار مار کے ان کو شہید کر دیا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ شہید ہو گئے تھے اسلام کی دعوت دینے میں. بنو عامر بن ساسا کا وفد آیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اور ان وقت میں اللہ کا دشمن عامر بن طفیل تھا, جس نے, اگر آپ کو یاد ہو کہ اصحاب بر معونہ کے ساتھ عذر کیا تھا, یعنی جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن, اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اس قوم کے لوگوں نے کہ آپ ہمیں کچھ قرآن کو بھیجیں, حافظ القرآن یا کچھ ایسے کہ جا کے ہمیں قرآن کی تعلیم دے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے تو انہوں نے سب کو انہوں نے قتل کر دیا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ جو تھا اپنی قوم کے رؤوس اور شیاطین تھا میں سے تھا, اور اربد بن قیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قتل کا منصوبہ بنایا تھا. جب یہ لوگ مدینہ آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی. عامر جو وفد کا ترجمان تھا, اس نے کہا آپ کو 3 باتوں کا اختیار دیتا ہوں, کہ آپ کے لیے وادی یہ وہی ہے کہ جس سے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کر لیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کے لیے وادی کے باشندے ہو, میرے لیے وادی ہے کہ یعنی آپ وادی میں رہیں, اور میرے لیے باقی وہ جو صحرا وغیرہ میں اس کے میں سردار بن جاؤں. تو یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کی سرداری دی ہے تو مجھے دوسری سرداری دے دیں, اور آپ کے بعد میں خلیفہ ہو جاؤں, اور ورنہ میں غطفان کو 1000 گھوڑے اور 1000 گھوڑے سمیت آپ پر چڑھا لاؤں گا, اور اگر if you are not going to میری بات نہیں مانیں گے تو میں آپ کے خلاف پورا لشکر بھیجوں گا کہ جو آپ کو آ کے آپ پر چڑھ دوڑے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہیں مانی تھی, اور دعا کی کہ اللہ عامر کے لیے مجھے کافی ہو اور اس کی قوم کو ہدایت دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی اللہم اکفنیہم بما شئت, کہ اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے ان کی طرف سے جیسے تو چاہے. اس کے بعد یہ ہے کہ عامر جو ہے جو وہ گیا تھا, تو پھر آگے اس میں قصہ آپ پڑھ چکے کہ کس طریقے سے اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ بجلی بھیجی, اور یہ بھی جو مر گیا تھا, اور پھر اس طریقے سے ایک اور جو اس کے قوم کا شخص تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بجلی بھیجی اور دونوں جل مرے, ٹھیک ہے.
میں کیوں اس کو صرف جسٹ گو تھرو کری ہوں کیونکہ آلریڈی یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں. کہ بنو حنیفہ کا وفد آیا تھا, ٹھیک ہے. اور جس نے نہیں پڑھا تو آپ پلیز گھر جا کے یہ ان کو پڑھ کے اس کی ڈیٹیلز پڑھ لیجیے گا. صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان وفود کے ساتھ کوئی بھی اگر آج بھی کوئی نان مسلمس کی بھی ڈیلیگیشنز یا کوئی ایسے وفود آتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی امبیسڈر آتا ہے تو اس امبیسڈر کی بہت عزت ہوتی ہے. تو اگر ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ہمارے شارٹ سائٹڈ ہم لوگ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوں ان نان مسلمس کو اتنی عزت دی جا رہی ہے اور ان کو اتنا عزت و اکرام سے تحائف دیے جاتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ سنت تھی کہ وہ ایسا کرتے تھے. اچھا جی, پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ یہاں پہ کچھ ایسے بھی تھے کہ جو بت تھے جن کو ختم کیا گیا تھا, ٹھیک ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو ہے ان کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا, جس کی وجہ سے ان کو جا کے ختم کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. پھر اسود انسی کا ظہور و قتل, یمن میں امن اور اسلام کی تکمیل ہو چکی تھی اور ان کے تمام افراد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال متوافر تھے کہ اچانک کہف نامی شہر میں 700 جنگجوؤں کے ساتھ اسود انسی ظاہر ہوا اور اپنے لیے نبوت اور حکومت کا دعوے دار تھا یہ. اور پھر اس نے کیا کیا کہ آپ پر صنعاء پر قبضہ کر لیا, اور اس کا یہ تھا کہ بھئی اسی طریقے سے مکہ کی طرف بڑھے. فیروز دیلمی اور اس کے جو باقی پرشین ساتھی تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے, انہوں نے کوئی چال چلی اور فیروز اس سے قتل کر کے اس کا سر کاٹا اور قلعے کے باہر پھینک دیا. اور اس طریقے سے اس کے کچھ ساتھی جو بھاگ گئے اور کچھ باقی سب نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو اس کا قتل ہوا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کوئی 1 یا 2 دن پہلے ہی ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب جو ہم چیپٹر کی طرف آتے ہیں جو ہم پڑھیں گے دیٹ از حجۃ الوداع. 8 ہجری میں مشرکین مکہ کے طرز پہ حج ہوا تھا. 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق نے حج کروایا اور بدعات کو ختم کیا گیا تھا. حضرت علی نے اس کا اعلان کیا اور 10 ہجری میں اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خود ہی جا کے نہیں کیا, پہلے حج اس سال بھی نہیں کیا اور اس کے اگلے سال بھی نہیں کیا. اب آپ سوچ جو ہے اس کے اگلے سال 10 ہجری میں آپ نے جا کے حج کیا. ٹھیک ہے. 8 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حکمت تھی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس لیے 10 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کروایا. جب جزیرت العرب میں دعوت کی تبلیغ مکمل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت پیدا فرمائی جو دعوت کی حفاظت کے ضامن اور اسے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے کی کفیل تھی, تو اللہ نے چاہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے پہلے ان کی کوشش کا پھل دیا جائے. چنانچہ آپ کو ذی الحج 10 ہجری میں بیت اللہ کے حج سے مشرف فرمایا. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم تب آیا, آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا. چنانچہ مدینہ میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. سنیچر کے دن یعنی سیٹرڈے ہفتے کے دن جب ذوالقعدہ میں 5 دن باقی تھے تو 26 ذوالقعدہ کو آپ نے بالوں میں کنگھی کی, تیل لگایا, تہبند باندھا, چادر اوڑھی, ظہر کی نماز کے بعد مدینہ سے چل پڑے اور عصر پڑھنے سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے. وہاں پہنچ کر 2 رکعت عصر پڑھی, پھر وہی رات گزاری. صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا آج آپ میرے رب کی طرف سے ایک آنے والے آیا اور اس نے کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے. اب ذوالحلیفہ جو ہے وہ جگہ ہے احرام باندھنے کی جہاں سے آپ عمرے کی نیت کرتے ہیں جب آپ مدینہ کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا اس کو کہا جاتا ہے حج قران. قران حج ایسا ہوتا ہے کہ آپ احرام باندھ کے جاتے ہیں, آپ حج اور عمرے دونوں کی نیت کرتے ہیں. عربوں کے اندر اس چیز کی ممانعت تھی, بدعت سمجھا جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس بات کو ختم کرنا چاہتے تھے, اسی لیے حکم دیا گیا کہ آپ حج پلس عمرہ کریں. اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے احرام باندھ کے جاتے ہیں, آپ عمرہ کرتے ہیں, عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام ختم نہیں کرتے, آپ احرام میں ہی رہتے ہیں اور پھر حج کرتے ہیں, اور حج کر لینے کے بعد اپنا سر منڈوا کے پھر اپنا احرام اتار دیتے ہیں. کلیئر؟ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں, اپنا حج احرام اتار دیتے ہیں, اب آپ احرام کی باہر آ گئے اور پھر حج کے لیے آپ نیا احرام باندھتے ہیں. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, حج میں عمرہ کیا, جسے اہل جاہلیت انتہائی برا سمجھتے تھے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے غسل کیا, سر و بدن میں خوشبو لگائی جس میں خوشبو تھی,
پھر تہبند باندھا، چادر اوڑھی، پھر 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی اور مصلی پر ہی حج اور عمرے کا احرام باندھا اور دونوں میں قران کیا. فرمایا اللہم لبیک بعمرتی و حج. ٹھیک ہے، یہ نیت ہے اس کی جو آپ نے کی. اے اللہ عمرے اور حج کے لیے حاضر ہوں. اس کے بعد لبیک پکارا. لبیک کبھی آتا ہے؟ کتنے لوگوں نے حج یا عمرہ دونوں کیے ہوئے، یا چلے حج کیا یا عمرہ کیا؟ چلے پڑھے اونچی آواز سے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لگتا ہے واپس چلے گئے نا. ایک واقعی بڑی خوبصورت اس کی ایک فیلنگ ہوتی ہے. ہم بار بار حاضر ہیں اے اللہ، ہم بار بار حاضر ہیں، بار بار حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں. ہم بار بار حاضر ہیں، یقیناً حمد و نعمت تیرے لیے ہے اور بادشاہت بھی، تیرا کوئی شریک نہیں. اور کبھی کبھی فرماتے ہیں لبیک الی الحق، معبود برحق ہم بار بار حاضر ہیں. پھر مصلی سے نکل کر اونٹنی پر سوار ہوئے. پھر لبیک پکارا اور جب اونٹنی آپ کو لے کر میدان میں برابر ہوئی تو آپ نے پھر لبیک پکارا. نماز کے بعد ذوالحلیفہ ہی میں آپ نے ہدی یعنی قربانی کے جانوروں کی کوہان چیرے اور انہیں کلادے پہنائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا. ہفتے بھر مکہ کے قریب پہنچے تو ذی-طوا میں رات گزاری، وہیں فجر پڑھ کر غسل فرمایا. پھر مسجد الحرام میں داخل ہوئے. یہ اتوار ذی الحجہ کی صبح تھی. آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، پھر بالائی مکہ میں ہجون کے پاس قیام فرمایا. دوبارہ پلٹ کر طواف نہیں کیا، البتہ احرام برقرار رکھا کیونکہ آپ قارن تھے، یعنی آپ کا جو حج قران کر رہے تھے، یعنی حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ہدی کے قربانی کے جانور ساتھ لگے تھے. اگر آج بھی کوئی قران کرتا ہے، ایون بہت سارے لوگ جو پاکستان سے جاتے ہیں وہ حج قران کرتے ہیں، وہ اس کو افضل سمجھتے ہیں کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. کیوں؟ اور یہاں سے وہ قربانی کے جانور ساتھ لے کے جاتے ہیں. چنانچہ جو کوئی اپنے ساتھ ہدی لایا تھا آپ نے اسے حکم دیا کہ اپنا احرام برقرار رکھے. البتہ جو لوگ ہدی نہیں لائے تھے انہیں حکم دیا کہ طواف و سعی کے بعد سر منڈا لیں اور پورے طور پر حلال ہو جائیں اور اپنے اس عمل کو عمرہ قرار دے دیں، خواہ انہیں حج کی نیت سے احرام باندھا ہو یا عمرے کی نیت سے یا دونوں کی نیت سے. ٹھیک ہے، اگر کہ انہوں نے نیت کی بھی تھی حج اور عمرے کی تو یہاں پہ نیت چینج کر لیں اور اپنا احرام اتار دیں. اس میں آپ کو کتنی فکر نظر آ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ بعد میں کرنا، چاہے کہ وہ انہوں نے نیت جو ہے حج اور عمرے کی ہے، قران کی نیت کیا، لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنا جو ہے وہ احرام اتار کے حلال ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے وہ پہلے بات معلوم ہوتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں حدیث ساتھ نہ لاتا اور اسے عمرہ قرار دیتا، حلال ہو جاتا. چنانچہ جن لوگوں کے پاس حدیث نہیں تھی وہ حلال ہو گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع پسند کیا کہ اگر مجھے پتا ہوتا اب جو پتا لگا ہے تو میں حج تمتع کرتا، حج قران نہ کرتا. اور انہوں نے حج تمتع کو جو ہے پسند کیا. ٹھیک ہے، اور آپ 8 ذی الحج ترویہ کے دن منی تشریف لے گئے. یہ ترویہ کون سا دن ہوتا ہے؟ حج کا دن. ٹھیک ہے، اور اس کو یوم ترویہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس دن وہ جو اپنے جانوروں کو پالی پلاتے تھے، سخت پیار، کیونکہ زیادہ تر گرمی ہوتی تھی اس کی وجہ سے. منی میں تشریف لے گئے. جو لوگ حلال ہو چکے تھے وہ بھی حج کا احرام باندھ کر منی گئے. وہاں اپنے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھی اور 4 رکعت والی نمازیں قصر کر کے 2 رکعت پڑھی. پھر سورج طلوع ہونے کے بعد منی سے چل پڑے اور عرفات تشریف لائے. وہاں وادی نمرہ میں آپ کے لیے جو قبا لگایا ہوا تھا آپ نے اسی میں نزول فرمایا، یعنی جو ٹینٹ لگا ہوا تھا. سورج ڈھلا تو قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر وادی عرنہ میں تشریف لائے. لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے. آپ ان کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، کلمات شہادت گئے. پھر آپ نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ سے تقوی کی وصیت کی. پھر جو باتیں کہی ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری بات سنو، مجھے نہیں معلوم، غالباً میں تم سے اپنے اس سال کے بعد اس مقام پر کبھی نہ مل سکوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ پتہ لگ گیا کبھی ان کا ٹائم آنے والا آخر. تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی، موجودہ مہینے کی
اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے، جاہلیت کے خون بھی تمام ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سب سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز اپنے گھر سے شروع کریں، سود اپنے گھر سے ختم کریں، جاہلیت کی وہ جو رسم ہے اپنے گھر سے ختم کریں۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے اللہ کی امانت کے ساتھ لیا انہیں، اور اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہیں حلال کی ہیں۔ ان میں تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو آنے نہ دے جو تمہیں گوارا نہیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن دیکھو سخت نہ مارنا۔ اور تم ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ۔ معروف کیا ہے؟ کہ جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا، ہم شہادت دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرمایا۔ یہ سن کر آپ نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا، اے اللہ گواہ رہو، اے اللہ گواہ رہو، اے اللہ گواہ رہو۔ اس خطبے میں آپ نے مزید کئی امور بیان فرمائے۔ جب فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا۔ چنانچہ یہ نعمت و سعادت و شکر کا دن ہے۔ خطبے کے بعد حضرت بلال نے اذان دی، پھر اقامت کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کری اور آپ نے 2 رکعت عصر کی نماز پڑھی۔ دونوں کو ظہر کے وقت میں جمع تقدیم کے طور پر اکٹھا کیا اور ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ پھر جائے وقوف پر تشریف لائے، اونٹنی کا شکم چٹانوں کی جانب کیا، یعنی اس کا منہ، اور قبلہ رخ مسلسل وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور تھوڑی دیر زردی چلی گئی۔ پھر روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے، وہاں مغرب اور عشاء کی نماز 1 اذان اور 2 اقامت سے پڑھی۔ یعنی آپ نے یہاں مغرب نہیں پڑھی، وقت داخل ہو گیا، لیکن جو مغرب ہے وہ جا کے آپ نے مزدلفہ میں پڑھی، اور درمیان میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ پھر آپ لیٹ گئے، طلوع فجر تک لیٹے رہے، پھر صبح ترکی کی فجر کی نماز پڑھی، معاشر حرام آ گئے، وہاں قبلہ رخ ہو کر دعا، تکبیر و تحلیل و توحید کے کلمات گئے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے منی کی طرف روانہ ہو گئے، جمرہ کبریٰ پر آ کے 7 کنکریاں ماری، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے۔ اس جمرہ کو کنکری مارنے تک آپ لبیک پکارتے رہے، کنکری مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ ختم کر دیا۔ نیز اس جمرے کے پاس ٹھہر کر آپ یہ بھی فرماتے رہے کہ مجھ سے اپنے اعمال حج لے لو، غالباً میں اس کے بعد تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ آپ دیکھیں کہ پورا حج کا طریقہ، اگر آپ اقبال کیلانی کی کتاب جو حج کے ارکان ہیں وہ پڑھ لینا تو یہ پورے آپ کے سامنے ارکان کلیئر ہو جائیں گے۔ پھر آپ منی میں اپنے ڈیرے پر تشریف لائے، اپنے دست مبارک سے 100 میں سے 63 اونٹ ذبح کیے، باقی یعنی 37 اونٹ حضرت علی نے ذبح کیے۔ پھر آپ کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا ہانڈی میں ڈالا گیا، پکایا گیا، پھر آپ نے اور لوگوں نے گوشت تناول کیا اور اس کا شوربہ کیا، یعنی آپ نے خود بھی کھایا، لوگوں نے بھی کھایا۔ قربانی سے فارغ ہو کر حجام کو بلایا، سر کا دانہ حصہ دیا اور اس سے مونڈ کر 1-2 بال لوگوں میں تقسیم کر دیے، پھر بائیں حصہ مونڈا اور ابو طلحہ کو اپنے وہ بال دے دیے۔ پھر آپ نے اپنے کپڑے پہنے، خوشبو لگا، اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لائے اور طواف افادہ کیا، لیکن صفا مروہ کے درمیان صحیح نہیں کی۔ اس کے بعد ظہر کے نماز پڑھ کر بنو عبد المطلب کے پاس آئے، وہ لوگ زمزم پلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، بنو عبد المطلب تم لوگ پانی کھینچو، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو 1 ڈول پانی دیا اور آپ نے بھی اسے پیا۔ اس کے بعد آپ منی واپس آ گئے اور ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحج تک ٹھہر کر
تینوں جمرات کو روزانہ سورج ڈھلنے کے بعد کنکری مارتے، جمرہ صغرا سے شروع کرتے، اسے 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے، پھر جمرہ وسطیٰ اور اس کے بعد جمرہ کبریٰ کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر یعنی 10ویں تاریخ کو بھی ایک خطبہ دیا، پھر یوم تشریق کے درمیان دن یعنی 12 ذی الحجہ کو بھی ایک خطبہ دیا، جس میں خطبہ عرفہ کی باتوں کی تاکید فرمائی اور مزید کچھ نصیحتیں کی۔ ایام تشریق کے درمیانی دن خطبے سے پہلے سورۃ النصر نازل ہوئی۔ سورۃ النصر کون سی سورت ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ 13 ذی الحجہ کو جو ایام تشریق کا تیسرا، حج سے واپسی کا دوسرا اور آخری دن، یہ منگل کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کو کنکری مار کر مینا سے کوچ فرمایا اور ابتہ میں اتر کو وہیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی۔ وہیں سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا کہ انہیں تنیم میں عمرہ کرا لائیں۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کو یہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو پیریڈز ہو گئے تھے، چنانچہ انہوں نے احرام باندھا، اب یہ پاک ہو گئی تھی، پھر احرام باندھا، عمرہ کیا، تو سحر کے وقت ابتہ میں آ گئی۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیند لے لی، پھر جب حضرت عائشہ آ گئی تو کوچ کا اعلان کیا۔ پورا قافلہ کس کے لیے رکا ہے؟ حضرت عائشہ کے لیے، ایک عورت کے لیے، الحمدللہ۔ اور سوار ہو کر، اس سے پتہ لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اپنی ازواج کی عزت کرتے تھے اور ان کو عزت دیتے تھے۔ اور سوار ہو کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے، طواف وداع کیا، فجر کی نماز پڑھی، پھر زرعی مکہ سے نکل کر مدینہ کا رخ کیا۔ جب مدینہ قریب آ گیا اور اس کے نقوش دکھائی دینے لگے تو 3 بار اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا، پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، عائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم پلٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، سجدہ کرنے والے اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا ساری جماعتوں کو شکست دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر مدینہ میں قیام فرمایا۔ 23 سال پہلے آپ نے جو نبوت شروع کی تھی، اس کی کامیابی اور اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگوں کے داخلے کا جو منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کو دکھایا، اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتے رہے۔ اس دوران بعض وفود کا استقبال بھی کیا اور حضرت اسامہ بن زید کو 700 فوجیوں کے ساتھ تیار کیا اور حکم دیا کہ بلقا کا علاقہ دارالروم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے روند آؤ۔ یہ لشکر روانہ ہو کر مدینہ سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن ہوا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے سبب وہیں رک کر نتیجے کا انتظار کرنے لگا، اور اللہ کا فیصلہ یہ ظاہر ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور یہ لشکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کی پہلی فوجی مہم قرار فرمایا۔ رفیق اعلیٰ کی جانب الوداعی آثار۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ فرمائی اور امت کی خیر خواہی کا کام مکمل کر لیا تو آپ کے اقوال اور افعال میں دنیا سے رخصتی کے آثار نمایاں ہونے شروع گئے۔ اقوال میں کیا، کیسے پتہ لگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آ گیا؟ پیچھے بار بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اب میرے جانے کا، ہو سکتا ہے اگلے سال میں تمہارے ساتھ حج پہ ہوں۔ اور سورۃ النصر جو نازل ہوئی تھی وہ اس بات کی گواہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ آپ نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن اعتکاف فرمایا۔ حضرت جبریل نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا اور آپ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت معاذ کو یمن سے رخصت کیا تو انہیں وصیت کر کے فرمایا، اے معاذ، غالباً میں اس سال کے بعد تم سے ملاقات نہ کر سکوں اور میری اس مسجد اور میری قبر سے تم گزرو گے۔ یہ سن کر معاذ رضی اللہ عنہ کی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم سے رونے لگے۔
آپ نے حجۃ الوداع میں کئی بار کہا غالباً میں تم لوگوں سے اپنے سال کے بعد نہ مل سکوں، غالباً میں اپنے سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ اس طرح الیوم اکملت لکم دینکم اور اذا جاء نصر اللہ کا نزول اس بات کا پیغام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ آپ نے اپنے رب سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا۔ ابتداء سفر 11 ہجری میں آپ احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی گویا زندہ اور مردوں سے رخصت ہو رہی ہیں۔ پھر واپس آ کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میں تمہارے آگے جانے والا ہوں، تم پر گواہ ہوں میں واللہ اس وقت اپنے حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے۔ دنیا کے معاملات میں نظر آتے ہیں آپ کو یہ آج مسلمان کس دوڑ میں اس وقت؟ بڑی بڑی بلڈنگز بنا لیں، بڑے بڑے گھر بنا لیں، بڑی بڑی گاڑیوں کی دوڑ ہے، کپڑوں کی دوڑ ہے، یعنی جس کی جتنی استطاعت ہے نا وہ اس استطاعت کے مطابق دوڑ میں لگا ہوا، یہ ہمیں اپنی زندگی میں نظر آتا ہے۔ ماہ سفر کی آخری یعنی سوموار پیر کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ میں بقیع تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ بقیع سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ واللہ عائشہ ہائے میرا سر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود باری باری سب اپنی ازواج کے پاس دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ مرض سخت ہو گیا۔ اس وقت آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے میں کل کہاں رہوں گا۔ مقصد کیا تھا کہ حضرت عائشہ کی باری تھی، یعنی کب ان کی باری کب ہوگی۔ ازواج محترات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں، چنانچہ آپ اپنے چچا کے بیٹے فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے درمیان ٹیک لگا کر دونوں پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ نے فرمایا مجھے 7 مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بندن نہ کھولا گیا ہو تاکہ میں لوگوں کو وصیت کروں، یعنی پورے بھر بھر کے میرے اوپر ڈالو۔ چنانچہ ہم نے آپ کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ایک لگن میں بٹھا کر ان مشکلوں سے پانی ڈالا، حتیٰ کہ آپ اشارہ فرمانے لگے تم لوگوں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ پھر آپ لوگوں کی جانب تشریف لے گئے، انہیں نماز پڑھائی اور خطبہ فرمایا۔ اس خطاب میں آپ کے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اور فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ مزید فرمایا کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ تو جب آپ جائیں مدینہ تو کس نیت سے جانا چاہیے؟ کس نیت سے جانا چاہیے مدینہ مسجد؟ کہ اس میں ایک نماز کا کتنا اجر ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جو ہے جب آپ جائیں تو کیا پڑھیں؟ درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کیا آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کر کے دعائیں کر سکتے ہیں؟ کس طرف منہ کر کے دعا کرنی ہے؟ قبلے کی طرف۔ کس سے دعا کرنی ہے؟ اللہ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا، یہ نہیں کہا کہ قصاص کا اگر میں نے کسی پہ زیادتی کیا تو ابھی آپ مجھ سے بدلہ لے لیں۔ انصار کے متعلق خیر کی وصیت کی، پھر فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا، لوگوں نے کہا اس بڈھے کو دیکھو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندے کے بارے میں بتا رہے کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک و دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اسے اللہ نے دے دے،
یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ایسے اختیار کر لے اور یہ بڈھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان. لیکن چند دنوں بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضرت ابوبکر ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے، کیونکہ وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت قریب آ گیا. تو یاد رکھیں، علم جو ہوتا ہے نا خالی پڑھ لینے سے نہیں آتا. جب تک وہ آپ کے علم آپ کے اندر جذب نہیں ہوتا، آپ ایبزارب نہیں کرتے، جب تک میں اور آپ اپنے عمل میں نہیں تبدیل کریں گے، وہ علم ہمیں فائدہ نہیں دے گا. حکمت تبھی آتی ہے کہ جب آپ کے اندر علم کی گہرائی آ جاتی ہے، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کے اندر اب ہمیں نظر آتی ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا. یہ بدھ کے روز کی بات ہے. جمعرات کو آپ کی بیماری نے اور شدت اختیار کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد کوئی کبھی گمراہ نہ ہوگے. حضرت عمر نے کہا، آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے. اس پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا. جب شور اختلاف زیادہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ. اسی دن آپ نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ مشرکین جو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائیں، وفود کو اس طرح نوازا جائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوازتے تھے. اور نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق بھی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ میں تم میں سے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری سنت رسول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھایا کرتے تھے. لیکن اس دن جمعرات کو جب عشاء کا وقت آیا تو آپ نے ایک لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں تخفیف ہو جائے. پھر اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی، تو دوبارہ غسل فرمایا. پھر اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہوگی. پھر تیسری بار غسل فرمایا، لیکن پھر اٹھنے لگے تو غشی طاری ہوگی. آخر آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی. آپ کی زندگی میں حضرت ابوبکر کی پڑھائی گئی نمازوں کی کل تعداد 17 ہے. پھر سنیچر یعنی ہفتہ یا اتوار کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا. چنانچہ دو آدمیوں کے درمیان ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے. اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بائیں جانب بٹھا دیا گیا. چنانچہ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے تھے اور لوگ آپ صلی اللہ رسول حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرے تھے کہ وہی لوگوں کو تکبیر سنا رہے تھے. یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے تھے اور لوگ حضرت ابوبکر کو فالو کر رہے تھے. اتوار کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام آزاد کر دیے. آپ کے پاس 7 دینار تھے، صرف 7 دینار. انہیں صدقہ کر دیا. ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دیا. رات آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنا چراغ ایک عورت کے پاس بھیجا اور یہ کہلایا کہ اپنی کپی سے میرے چراغ میں کچھ گھی ٹپکا دو. یعنی اتنا بھی نہیں تھا گھی کہ ایک چراغ جلایا جا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے پاس 30 سا جو کہ عوض رہن تھی رکھی ہوئی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ کیا تھا؟ صرف کچھ بھی نہیں بچا تھا، صرف آپ دیکھیں علم. دوشنبہ یعنی منڈے کے دن پیر کے دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا، لوگوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر مسکرائے. اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایڑی کے بل پیچھے ہٹے اور سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں. ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہ کہ نماز ہی کے اندر فتنے میں پڑ جائیں. کیا فتنہ ہو سکتا ہے؟ نماز توڑ دیں. یعنی اتنی خوش ہو گئے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کرو اور پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا دیا. اسی دن یا اس ہفتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی. وہ رونے لگی. پھر کچھ سرگوشی کی تو ہنسنے لگی. حضرت عائشہ نے دریافت کیا تو چھپا لے گئی، یعنی چھپا دیا، نہیں بتایا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بتایا کہ آپ نے پہلی دفعہ مجھے یہ فرمایا تھا کہ آپ اپنے اس مرض سے وفات پا جائیں گے، اس لیے وہ روئی. اور دوسری بات یہ فرمایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلی فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے آئیں گی اور اس لیے وہ ہنسی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خوشخبری دی تھی کہ آپ ساری خواتین کی یعنی سیدہ ہیں، سردار ہیں جنت میں. حضرت فاطمہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرب کی شدت دیکھی تو بے ساختہ پکار اٹھی، واہ قرب ابا، اے ابا جان کی ہائے ابا جان کی تکلیف.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کر چوما اور ازواج محترات کو بلا کر واعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحے بلمحے تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونے شروع ہو گیا جسے آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ اسی علم کی شدت محسوس کرنے لگے۔ آپ نے چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تھا چہرے سے ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا۔ مقصد ان جیسے کاموں سے روکنا تھا۔ سرزمین عرب میں دو دین نہ باقی رہنے دیے جائیں، یہ آخری ارشاد و وصیت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمائی ہے۔ اس کے بعد کئی بار فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست، یعنی نماز کیا اللہ کا حق، اور زیر دست یعنی کمزور لوگ کیا حقوق العباد یعنی لونڈی غلام۔ پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے کر ٹیک لیا۔ اس دوران ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے۔ ان کے پاس کھجور کی تازہ شاخ کی مسواک تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ آپ اسے چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تو آپ نے سر سے اشارہ کیا ہاں۔ چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی اور نرم کی، پھر آپ نے اسے لے کر نہایت اچھی طرح مسواک کیا۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پوچھتے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کے لیے موت کی سختیاں ہیں۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹ پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے ان انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق الاعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق الاعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور روح پرواز ہو گئی، ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جہاں لاحق ہوئے۔ یہ پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول، 11 ہجری کی تاریخ اور چاش کی شدت کا وقت تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال پوری ہو چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس حادثے دل فگار کی خبر صحابہ کرام میں فوراً پھیل گئی اور ان پر دنیا تاریک ہو گئی۔ قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھے۔ چنانچہ کوئی دن اس تابناک اور بہتر نہ تھا جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور کوئی دن اس سے زیادہ تاریک و کبھی نہیں تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ صحابہ کرام رو رو کر اس طرح بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر مسجد میں فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو فنا نہ کر لے، اور اس شخص کو کاٹنے اور قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ وفات پا گئے۔ صحابہ کرام ان کے گرد مسجد میں حیرت اور غم کی تصویر بنے موجود تھے۔ حضرت ابوبکر نے صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں کمی دیکھی تھی تو سکھ میں واقع اپنے مقام پر چلے گئے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہوئی تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ لوگوں سے کوئی بات نہیں کی، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا۔ آپ کا جسد مبارک دھاری دھاری یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے چہرہ مبارک کھولا اور اسے چوما اور روئے، پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موت جمع نہیں فرمائے گا۔ جو موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھ دے گی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر تشریف لائے، کہا عمر بیٹھ جاؤ، مگر انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ ان کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر ممبر پر آ گئے اور اس کے بازو میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ بھی حضرت عمر کو چھوڑ کر یہیں آ گئے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ محمد نہیں ہے مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑی کے بڑھ پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑی کے بڑھ پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔
حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے جانا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے اس سے یہ آیت اخذ کی کہ عرب میں جس کی انسان کو سنتا تو وہ اسی کو تلاوت کر رہا ہوتا، یعنی ابھی لگتا تھا یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ حضرت عمر کا ارشاد ہے کیا ہے اللہ میں نے جو ہی حضرت ابوبکر کو یہ تلاوت کرتے ہوئے سنا تو جان گیا کہ یہ بڑھک ہے، بس میں ٹوٹ کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اور حتیٰ کہ میں زمین کی طرف لڑک گیا، میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ایک امیر منتخب کیا جائے جو عوام و ملک کے معاملات چلانے کے لیے آپ کا جانشین ہو۔ اس سلسلے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جانشینی کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت زبیر و بنو ہاشم کے کچھ لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مقام میں جمع ہوئے، جبکہ انصار نے اپنے میں سے ایک امیر منتخب کرنے کے لیے ثقیفہ بن سعدہ میں اجتماع کیا، باقی مہاجرین حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے ہو لیے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ثقیفہ بنی سعدہ تشریف لے گئے، ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ اور دوسرے مہاجرین بھی تھے۔ وہاں مہاجرین اور انصار میں بحث و گفتگو ہوئی، انصار نے اپنی فضیلت اور استحقاق کا ذکر کیا، حضرت ابوبکر نے فرمایا آپ لوگوں نے جس خیر کا ذکر کیا آپ لوگ واقعی اس کے اہل ہیں، لیکن عرب اس کارو یعنی حکومت کو قریش کے اس قبیلے کے سوا کسی اور کے لیے نہیں جانتے، کیونکہ وہ قریش کے سوا کسی اور کی حکمرانی تسلیم نہیں کر سکتے، وہ عرب میں نسب اور رائجگاہ دونوں لحاظ سے افضل ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا میں آپ لوگوں کے لیے ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کو پسند کرتا ہوں۔ اس پر انصار کے ایک آدمی نے کہا ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر آپ میں سے۔ اس میں بڑا شور ہوا، آوازیں بلند ہوئی اور اختلاف کا خطرہ ہونے چلا۔ چنانچہ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کہا ہاتھ پھیلائیے، حضرت ابوبکر نے ہاتھ پھیلائے، حضرت عمر نے مہاجرین اور انصار نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ منگل کے روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے حضرات یہ تھے حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے دو صاحبزادے فضل اور قسم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شکران، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت اوس بن خولہ رضی اللہ عنہم۔ حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے آپ کی کروٹ بدلتے، حضرت اسامہ شکران پانی بہا رہے تھے، حضرت علی غسل دے رہے تھے، حضرت اوس نے آپ کو اپنے سینے سے ٹیک دے کے رکھا تھا۔ آپ کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دیا گیا۔ پانی غرس نامی قبا میں واقع حضرت سعد بن خرسمہ کے کنویں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے لیے کبھی اس کنویں کا پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر آپ کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا، اس میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسی جگہ آپ کو قبر دی جہاں آپ نے وفات پائی، قبر لحد والی کھودی گئی تھی، پھر آپ کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی۔ 10 صحابہ کرام اندر داخل ہوتے، فردن نماز پڑھتے، کوئی امام نہ ہوتا۔ سب سے پہلے آپ کے خاندان نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے، یعنی آپ کے خاندان والوں نے سب سے پہلے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر بچوں نے، پھر عورتوں نے، یا پہلے عورتوں نے پھر بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن اور بدھ کی بیشتر رات گزر گئی۔ اس کے بعد رات کے آخری پہر میں آپ کا جسد پاک سپرد خاک کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھوڑا تھا؟ کیا چیزیں چھوڑ کے گئے اپنی وراثت میں؟ کون سی 2 چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے؟ قرآن و سنت، ٹھیک ہے؟ قرآن اللہ کا کلام اور سنت آپ کے قول، اقوال اور فعل۔ تو قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہر وہ قول، اقوال، افعال جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، جتنا اس کے قریب ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے کہ ان کا پورا اخلاق کیا تھا؟ قرآن تھا۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں اور ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پہ ملاقات ہو، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سنت کو اختیار کرنا ہوگا، بدعات سے بچنا ہوگا۔ جتنا زیادہ سنت کے قریب ہوں گے اتنا زیادہ جو ہے میں اور آپ ہدایت کے قریب ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار نظر آتا ہے کہ لوگوں کو کس چیز کے ساتھ، فتنے کے وقت کس چیز کے ساتھ جوڑے،
قرآن کے ساتھ. دلیل کس کی پیش کریں؟ قرآن و سنت سے. تو کہیں بھی کوئی بھی لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو کس چیز کا سہارا لینا ہے؟ قرآن کا. ٹھیک ہے. اور آپ اپنے آخری وقت میں بھی کس چیز کے بارے میں بار بار نصیحت کریں؟ نماز. نماز اور لونڈی غلام جو آپ کے زیر دست ہیں ان کے بارے میں. اور آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نور تھے. آپ کو تکلیف ہو رہی تھی نا. ویسی تکلیف ہو رہی تھی جیسے ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے, آپ پہ موت بھی آئی, آپ کو دفنایا بھی گیا, اور بار بار جس چیز کے لیے منع کرے تھے وہ کیا چیز تھی؟ شرک کی نفی. میری قبر کو یہود و نصارہ کی طرح نہ بنا دینا, مقبرہ نہ بنا دینا. اور آپ چھوڑیں یہاں پہ آپ عام دیکھیں مقبرے. تو اس چیز کے لیے آپ بار بار, اور یہ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی. علمی نہیں ہے, جہلیت. تو جب آپ اس جگہ پہ رہتے ہیں, جب آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ایسا کام کرتے ہیں, تو کرنے کا کام کیا ہے؟ جہلیت ختم کریں لوگوں کی, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, علم دے, علم سے نوازیں. خالی علم یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کہیں بھئی میں نے فلاں لوگوں کو قرآن بیٹھ کے پڑھا دیا. لوگوں کی تربیت کریں, ان کو بتائیں صحیح اور غلط کا فرق بتائیں. پھر اس کے بعد اگر کچھ چیزیں دیکھی جائیں جو ہم پہلے آلریڈی کر چکے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محترات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 یا 12 بیویاں تھیں, جن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلی تھی. ٹھیک ہے. آپ سے ان کی شادی کی اس وقت ہوئی جب آپ کی عمر 25 سال تھی, حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی. آپ کی تمام اولاد جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہی تھی, اور 65 ایئرس کی تھی جب ان کی وفات ہوئی, اور مکہ میں ان کو ہجون کے مقام پر ان کو دفن کیا گیا. پھر حضرت سودا بنت زمع, جن سے آپ نے حضرت خدیجہ کے بعد شادی کی تھی, کیونکہ آپ کے بچے بہت چھوٹے تھے, یہ بڑی عمر کی تھی, اور انہوں نے اپنی زندگی میں حضرت عائشہ کو اپنی باری دے دی تھی. ٹھیک ہے. ان کی وفات مدینہ میں شوال 54 ہجری میں ہوئی تھی. ام المومنین حضرت عائشہ ایک ہی صرف جو ہے باقرہ آپ کی وائف تھی, جو حضرت عائشہ, جن کی پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی تھی, نہ بیوہ تھی, اور ان کی عمر 6 سال تھی جب آپ کا نکاح ہوا, اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی تھی, اور عورتوں میں سب سے زیادہ فقیہ عورت تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عورتوں میں ان کی فضیلت ایسی ہے کہ جیسے کھانوں پر سرید کی ہے. ٹھیک ہے. اور تقریباً 58 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی, اور بقی میں ان کو دفن کیا گیا. پھر ام المومنین حضرت حفصہ کس کی بیٹی تھی؟ حضرت عمر کی بیٹی تھی. ان کے جو شوہر تھے وہ غزوہ بدر میں ان کو ایک زخم آیا تھا, جس کی وجہ سے وہ یعنی شہید ہو گئے تھے, انتقال ہو گیا تھا ان کا. اور ان کی عدت گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا, شادی کی تھی 3 ہجری میں, اور 60 سال کی عمر میں ان کا بھی مدینہ میں ان کا انتقال ہوا, وفات پائی, اور بقی میں یہ دفن ہے. پھر ام المومنین حضرت زینب بن خزیمہ حلالیہ, ٹھیک ہے, ان کے بھی شوہر تھے حضرت عبیدہ بن حارث, جو بدر میں شہید ہوئے تھے. ان کو جاہلیت میں ام المساکین کہا جاتا تھا, یہ اتنا زیادہ لوگوں کی مدد کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے 8 مہینے بعد ہی ان کا جو ہے انتقال ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی, اور بقی میں یہ دفن ہوئی. پھر ام مومنین حضرت ام سلمہ, ان کے شوہر ابو سلمہ تھے. آپ کو یاد ہے وہ جو اللہم اغفر لہا ورحمہ جو دعا پڑھتے ہیں, یہاں پہ حضرت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے شوہر کے لیے پڑھی تھی. اور جو ہے کہا جاتا ہے کہ فقیہ ترین عورت تھی, بہت عقل مند عورت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے مشورہ بھی دیتی تھی. اور 84 سال کی عمر میں 59 ہجری میں ان کا انتقال ہوا, اور ان کو بھی بقی میں دفن کیا گیا. پھر ام المومنین حضرت زینب بنت جہش, ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن لگتی تھی, قریش کے خاندان سے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے کی تھی, اور جب ان کی شادی ان کے ساتھ نہیں بنی تھی اور پھر انہوں نے طلاق دے دی, پھر اس عدت مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی تھی. اور ان کا جو نکاح ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ پڑھایا گیا تھا, تو باقاعدہ کوئی زمین پہ نکاح نہیں ہوتا, تو جس کی وجہ سے یہ تمام عورتیں پہ اپنی فضیلت جو ہے فخر کرتی تھی, بتاتی تھی. بہت ہی عبادت گزار خاتون تھی, اور بہت زیادہ صدقہ کرنے والی تھی, اور ان کے نکاح کے وقت ہی پردے کے احکامات نازل ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام امہات المومنین میں سب سے پہلے ان کی وفات ہوئی تھی, یعنی آپ کے ازواج میں سب سے پہلے یہ انتقال ہوا تھا.
اور یہ بھی ان کو بھی بقی میں دفن کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ام المومنین جویریہ بنت حارثہ، یہ رئیس جو بنی مستلق سے تھی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایک قیدی بن کے آئی تھی، ثابت بن قیس کے حصے میں آئی تھی، لیکن بعد میں ان کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ نکاح کر لیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو بنو مستلق کے 100 گھرانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد کر دیے مسلمانوں نے، کیونکہ اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہو گئے ہیں۔ یعنی اس کی عمر، ان کی 65 ایج تھی جب 56 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 55 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ پھر ام المومنین ام حبیبہ، یہ جو ہے یہ ابو سفیان کی، اگر آپ کو یاد ہے، بیٹی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ اسلام قبول کر کے حبشہ انہوں نے ہجرت کی تھی۔ ان کا شوہر جب وہاں پہنچا عبید اللہ بن جہش، وہ کیا ہوا تھا، نصرانی ہو گیا تھا، یعنی مرتد ہو گیا تھا، لیکن یہ مسلمان ہی رہی تھی۔ پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا پیغام پہنچایا، اور نجاشی نے ان کا نکاح کروایا تھا، اور پھر ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخصت کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کی بھی جو 50 ہجری میں کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات ہوئی تھی۔ پھر حضرت صفیہ جو ہے وہ ایک یہودی، اس کی سردار سے تھی، بنو نذیر کے سردار سے تھی، جو ایک یہود کا خاندان تھا، اور بنی اسرائیل میں حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے یہ تھی، اور خیبر میں قید ہو کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے منتخب کیا، وہ مسلمان ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی، اور ان کی بھی وفات جو ہے وہ 52 ہجری میں ہوئی تھی، اور بقی میں ان کو بھی دفن کیا۔ آپ دیکھیں زیادہ تر ازواج جو آپ کی بقی میں دفن ہیں۔ پھر ام المومنین حضرت میمونہ، ان کی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی، یہ کس کی خالہ تھی؟ حضرت عباس کی، ٹھیک ہے۔ ان کی جو بہن کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ عباس بن عبد المطلب سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ حضرت عباس یاد ہے، وہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے تھے، رہتے تھے، تو وہ جو سارے وضو کے اور سارے احکامات حضرت عباس سے ان سے سیکھے تھے۔ حضرت عباس جو ہے ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، یہ کہ یعنی ابن عباس، سوری، عبداللہ بن عباس، ٹھیک ہے، عبداللہ بن عباس کو کہا جاتا ہے حبر الامہ، یعنی امت کے وہ سمندر تھے۔ تو حضرت عباس کے ساتھ ان کی بہن کی شادی ہوئی تھی ام الفضل کی۔ تو ان کو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا پیغام پہنچایا، حضرت عباس نے ان کی شادی کروائی تھی، اور پھر ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقام صرف پر لایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ ٹھہرے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ یہیں پر ان کی وفات ہوگی۔ اور آپ کو یاد ہو کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پھر جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا مجھے صرف کے مقام پر لے جایا جائے، اور پھر یہ وہیں گئی تھی، اور پھر ان کو دفن کیا گیا، اور یہیں پہ ان کا انتقال ہوا، یہیں پہ دفن ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ازواج تھی۔ اور پھر ایک جو ہے حضرت ریحانہ بھی تھی، یہ بھی بنو نذیر سے تھی۔ ان کے بارے میں ہے کہ یہ لونڈی تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اللہ نوز بیسٹ، لیکن ان کا بھی جب انتقال ہوا تو ان کو بھی بقی میں دفن کیا گیا۔ اور پھر ایک لونڈی تھی حضرت ماریہ قبطیہ، جو لونڈی تھی، یہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہوں کی اولاد سے تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے خاص کیا، اور پھر انہی کے بدن سے حضرت ابراہیم جو ہے علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جو بہت ہی چھوٹے تھے، اور وہ انتقال کر گئے، اور ان کو بھی بقی میں دفن کیا گیا۔ اور آپ کی اولاد میں قاسم، زینب، پھر اس کے بعد رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، عبداللہ اور ابراہیم۔ تو یہ آج کا آپ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اور اخلاق جو ہیں ہم آلریڈی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔